اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تمام صفات کا سازی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے، بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تم نے ایمان کیا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو حضرات اس کلاس میں شرکت فرما رہے ہیں، یقیناً وہ حضرات خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں۔ اتنے وعدے اور اتنی عظمتیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے مختلف حدیثوں میں آئی ہے۔ اللہ وہ تمام وعدے اور تمام عظمتیں آپ حضرات کے لیے پورے فرما دیں۔ قرآن پاک علوم کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جو عالم
سے نئے موتی اور جواہرات نکال کے باہر لاتے. دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جب سے یہ نازل ہوئی اس دن سے لے کے آج تک اس قرآن کی اور اس کتاب کی مسلسل تفسیر اور تشریح بیان ہوئی. قرآن پاک کی تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کریں. القرآن یفسر بعضه بعضا. قرآن اپنے کچھ حصے کی تفسیر خود کرتے ہیں. ایک جگہ پہ بات کو اجمالاً ذکر کی اور دوسری جگہ پہ جا کے اس بات کو کھول دی. جب آپ اس کو مسلسل سبکن پڑھیں گے اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے آئیں. میں ایک بڑی معروف سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورۃ فاتحہ میں ارشاد ہوا صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہو. اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں اسے میں بیان کروں کوئی دوسرا عالم بیان کرے یا صحابہ بیان کرے. قرآن نے دوسری جگہ انعام یافتہ لوگوں کو خود بیان کر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا درجہ انبیاء کا ہے، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا اور پھر صالحین کا. میں نے یہ صرف ایک مثال عرض کی ہے کہ قرآن اپنے کچھ حصے کی تفسیر کبھی کبھی خود بیان کرتے ہیں اور قرآن اپنی تفسیر خود کر دے تو کسی دوسری تفسیر کے لیے ہم محتاج نہیں. قرآن پاک کی دوسری تفسیر
تفسیر کا دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جو خود صاحب قرآن نے کی، یعنی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر فرمائی وہ معتبر ہے۔ آپ کسی جگہ پہ پڑھیں گے اللہ نے ایک سے زیادہ جگہوں پہ اپنے نبی کے 4 منصب اور 4 ذمہ داریوں کا ذکر کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ کتاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، ایک ذمہ داری۔ یعلمہم الکتاب، اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے، سکھائے۔ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس حرف کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ بالحکمت، اور اپنا اسوہ، اپنی سنت ہو، اپنی سیرت ہو، وہ لوگوں کے لیے نمونہ چھوڑے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنے قریب آنے والے لوگوں کا تزکیہ کرے، ان کے باطن کی صفائی کرے۔ پہلا منصب ہے تلاوت قرآن، دوسرا منصب ہے تعلیم کتاب، کہ وہ بتائے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، سکھائے۔ ایک لمحہ کے لیے یہاں رک کے میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرواؤں گا کہ آپ نے آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا دی، وہ جو دوسرا منصب ہے تعلیم والا، اسے پورا فرمایا یا نہیں فرمایا؟ پورا فرمایا، تعلیم دی، سکھایا۔ پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن کی تعلیم دی اور اس کی آیتوں، الفاظ کے مفہوم بیان کیے، وہ کہاں سے ملے؟ پہلا منصب تو ہو گیا قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا، تلاوت کرنا۔ یہ جو آپ نے تعلیم دی، سکھایا، وہ چیز کہاں سے ملے؟ اگر ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ میرے نبی کا یہ دوسرا منصب تعلیم کتاب، اگر آپ نے پورا فرمایا اور اس کتاب کی تعلیم آپ نے دی، تو وہ تعلیم ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ظاہر بات ہے وہ ارشادات آپ کے فراہمی وہ حدیث کی کتابوں میں جو محدثین نے مرتب کی۔ تو قرآن کے بعد حدیث نبوی پر ایمان لانا بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور وہ کبھی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا دوسرا اصول ہے تفسیر کا۔ خود نبی پاک نے قرآن کی تفسیر فرمائی، مختلف آیتوں کے مفہوم آپ نے بیان کیے۔ یہ جب آپ سبقن پڑھیں گے تو حضرت مفتی صاحب آپ کو وہ مختلف آیتوں کے مفہوم جو آقا نے بیان کیے
اصول تفسیر کا ہے کہ قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جو صحابہ نے کی، وہ معتبر ہے۔ صحابہ میں بڑے بڑے مفسر ہوئے ہیں، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان میں حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، ان میں حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان ذو النورین ہیں، ابی ابن کعب ہیں۔ یہ بڑے بڑے مشہور نام ہیں صحابہ کے، جنہوں نے قرآن کی مختلف آیتوں کی تفسیریں کی اور حدیث کی کتابوں نے ان کو نقل کر کے ہم تک پہنچایا۔ صحابہ کے بعد تابعین کا درجہ ہے۔ تابعین انہیں کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ ان میں بڑے بڑے مفسر ہوئے ہیں، ان میں مجاہد ہیں، اکرمہ ہیں، عطا ہیں، ابن سیرین ہیں۔ یہ بڑے بڑے مفسر ہوئے، بہت بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں، اور انہوں نے قرآن پاک کی تفسیریں کی اور ان کے اقوال مختلف تفسیروں میں نقل ہوئے اور ہم تک پہنچے۔ یہاں ایک بات لطیفۃً کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تابعین ہیں جن کے نام میں نے لیے، سالم ہیں، مجاہد ہیں، عطا ہیں، ان میں اکثر جو ہیں یہ غلام ہیں۔ یہ بڑے بڑے مفسر ہوئے یہ غلام لوگ۔ وجہ یہ تھی کہ یہ مشہور صحابہ کے غلام تھے، دن رات ان کے ساتھ رہتے تھے اور انہیں قرآن پاک کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ حاصل ہوتا تھا۔ یہ غلام لوگ ہیں۔ یہ جو آج ہمارے ہاں مولوی کا لفظ ہے یا مولانا کا لفظ ہے، اور لوگ اس پر بڑا اعتراض بھی کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ قسم کا لفظ ہے، اس کی وجہ تصویریہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تصویریہ بھی یہی ہے کہ کوئی آدمی مدینے میں آیا تو اس نے ایک بندے سے پوچھا کہ تو بڑا عالم ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن مسعود، میں ابن مسعود کا غلام ہوں۔ اور تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن عباس، میں ابن عباس کا غلام ہوں۔ اور تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن عمر، میں ابن عمر کا غلام ہوں۔ اور تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں صحابی کا غلام ہوں۔ اس بندے نے کہا انتم کلکم مولویون، تم سب کے سب غلام ہو، سب کے سب غلام ہو۔ تو مولویون، مولا کا لفظ اسی غلام سے نکلا ہے۔ تو یہ تابعین بڑے بڑے مفسر ہوئے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تفسیر کا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہوا، اور بڑے بڑے مفسر، اس میں ابن جریر ہیں، اس میں ابن کثیر ہیں، اس میں صاحب کشاف ہیں، اور پھر آپ نیچے آ جائیں 6 ہجری میں تو اس میں علامہ جلال الدین سیوطی ہیں۔ پھر آپ اور نیچے آ جائیں پیچھے تو اس میں علامہ آلوسی ہیں جنہوں نے روح معانی تفسیر لکھی، اور آپ پیچھے آ جائیں ماضی قریب میں چلے جائیں تو مولانا ثناء اللہ پانی پتی ہیں جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی۔ یہ ساری عربی میں تفسیریں، اور ہر ایک کا رنگ الگ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جس نے غوطہ لگایا وہ نئے سے نئے موتی نکال کے
کچھ روشنی میرا خیال ڈالی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ہم ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں نا کہ بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئی عربی میں، لکھنے والے حنفی بھی تھے، شافعی بھی تھے، مالکی بھی تھے، حنبلی بھی تھے، اور انہوں نے وہ تفسیریں لکھی ہیں۔ لیکن بر صغیر پاک و ہند میں قرآن پاک کی تفسیر کی سب سے زیادہ خدمت جو اللہ نے لی ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے۔ یہ بہت اونچے درجے کا خاندان ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ہندوستان میں قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ فارسی اس وقت ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی، فارسی سمجھی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی، بولی جاتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن کا علم عام ہو، لوگ اپنی زبان میں قرآن کو سمجھنے لگ جائیں۔ انہوں نے فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور ایک بڑی مختصر سی تفسیر انہوں نے لکھی، اس کا نام ہے فتح الرحمان۔ یہ پہلی خدمت ہے بر صغیر پاک و ہند میں جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سرانجام دی اور قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا تو ہندوستان کے علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور کفر کا فتویٰ اس بات پہ لگایا کہ قرآن عربی میں تھا، شاہ ولی اللہ نے اسے فارسی میں کر دیا، اس لیے شاہ ولی اللہ کافر ہو گئے۔ ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا، اور ایک تاریخی روایت کے اعتبار کروں تو لوگوں نے پکڑ کے ان کے انگوٹھے کاٹے کہ جن انگوٹھوں سے قلم پکڑ کے تم نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے یہ انگوٹھے ہم کاٹ رہے ہیں۔ دراصل علماء کو خطرہ یہ تھا کہ اگر لوگوں نے قرآن کا مطلب اس کا مفہوم اس کا معنی سمجھ لیا تو پھر ہم نے جو لوگوں کو غلط رستے پہ لگا رکھا ہے لوگ آسانی کے ساتھ غلط رستے پر نہیں لگیں گے۔ لہذا انہیں اندھا رہنے دو، انہیں یہ بتاؤ یہ کتاب برکت ہے، ختموں والی کتاب ہے، لکھ لکھ کے گلے میں لٹکانے والی کتاب ہے، اسے چوم لو، آنکھوں سے لگا لو، سروں پہ اٹھا لو، قول و قرار، عہد و پیمان، یہ سارا اس کتاب سے کر لو، برکت والی کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، اور یہ پڑھنے پڑھانے والی کتاب یہ آج بھی لوگوں کی یہ کوشش ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے پہلے 15 علموں کی ضرورت، 15 علوم۔ بندے کا سر پیچھے جا لگتا ہے کہ پہلے بندہ 15 علوم پڑھے تو پھر قرآن سمجھ آئے۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حاکم نے وہاں بلایا اور کہا تم قرآن پڑھا رہے ہو، اس کے لیے تو بڑے علوم کی ضرورت ہے۔ تو مولانا طاہر صاحب نے بڑا سادہ سا جواب دیا، حضرت یہ قرآن تو اللہ نے اتارا ہی امیوں میں تھا، امی تھے وہ لوگ، ان پڑھ تھے وہ لوگ، اس میں اگر علوم کی ضرورت ہے تو پھر یہ تو اہل علم میں اترنا چاہیے تھا، یہ تو امی لوگوں میں اترا ہے۔ امی لوگوں کی اصلاح کرو جو ان پڑھ ہیں۔ تو آج بھی لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ لوگ ترجمے کی طرف نہ آئیں، تفسیر کی طرف نہ آئیں۔ کئی لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہوگا، رستے میں پھٹک جاؤ۔ خطرہ انہیں یہی ہے کہ اگر لوگوں نے قرآن پڑھ لیا، اس کا ترجمہ لوگوں نے پڑھ لیا، قبول کیا، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ پڑھیں گے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، تو یہ پڑھیں گے۔ تو ہم نے انہیں سکھایا ہے کہ
انبیاء بھی عالم الغیب ہے، اولیاء بھی عالم الغیب ہے، فلاں بھی عالم الغیب ہے، اور یہ وہاں پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ نہ آسمانوں والے جانتے ہیں نہ زمین والے جانتے ہیں غیب کو، الا اللہ، صرف اللہ جانتا ہے۔ تو یہ پڑھیں گے عالم الغیب والشہادہ، یہ پڑھیں گے قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، آپ کہیں میں تو تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی۔ تو لوگ پڑھیں گے قل انما انا بشر، تو لوگ پڑھیں گے ہم نے انہیں پڑھایا کہ نور من نور اللہ ہے، اور بشر کہنا آپ کی توہین ہے، تو لوگ یہ پڑھ لیں گے۔ انہیں اندھا رہنے دو، انہیں قرآن والی محنت نہیں لگنی چاہیے، انہیں قرآن کے ترجمے کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ کوشش ہے ان لوگوں کی، اور اشاعت التوحید و سنت کی پوری کوشش ہے کہ کس سے کہانیاں سننے والی قوم کا جو ذہن ہے یہ اللہ کے قرآن کی طرف ہو، یہ اللہ کے قرآن کی طرف، قرآن کو یہ پڑھیں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کو کافر کیوں کہا گیا؟ کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ قرآن کو نہ سمجھیں، چنانچہ یہ شاہ ولی اللہ کی پہلی خدمت ہے قرآن پاک کی تفسیر میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کو اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا تھا، اور وہ چاروں کے چاروں بیٹے بہت بڑے عالم تھے۔ ان میں ایک بیٹے نے بہت شہرت پائی ہے، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ، بہت شہرت پائی ان کے اس بیٹے نے۔ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اردو میں، والد صاحب نے کیا فارسی میں، اور حضرت شاہ عبد القادر نے قرآن کا ترجمہ کر دیا۔ پھر اردو زبان کی، ہندوستان کی کئی لوگ اردو سمجھتے تھے، ان کی سہولت کے لیے انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا۔ ایک مختصر سی تفسیر انہوں نے لکھی جس کا نام ہے موضع القرآن، وہ قرآن پاک کے حاشیے میں ہوتی ہے۔ ہماری جو تفسیر جواہر القرآن ہے اس میں بھی اس کے بعد فوائد جو ہیں وہ شامل ہیں موضع القرآن کے۔ خدا گواہ ہے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موضع القرآن میں تفسیر کرتے ہوئے سمندر کو کوزے میں بند کر دے، بہت عالی شان چلتی ہے، مختصر سے لفظوں میں بہت بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ مثلا سورۃ نحل میں آپ ایک آیت پڑھیں گے، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ خود بنائے گئے ہیں، اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ اس پر جو حضرت شاہ صاحب نے حاشیہ لکھا، 4 لفظوں میں لکھا، 4 لفظوں میں لکھا، فرمایا شاید یہ ان کو کہا گیا ہے جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، شاید یہ ان کو کہا گیا ہے جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، بس اتنا سا حاشیہ انہوں نے اس پر لکھ دیا۔ یہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت ہے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے ہیں۔ ان کے بعد ان کے دوسرے بیٹے ہیں شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا۔ شاہ صاحب کے ترجمے اور ان کے ترجمے میں فرق یہ ہے کہ شاہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں بالکل لفظی، تحت الحروف، کس طرح اوپر عربی کا لفظ ہے نیچے وہی ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کا کمال ہے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، اس کی میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہیں بے شک میں بشر ہوں، مثلکم، سارے لوگ مانا کرتے ہیں تمہاری طرح، تمہاری، یہ تم تمہارا، مثلو طرح، کم کا معنی پہلے کرتے ہیں، مثلوں کا بعد میں کرتے ہیں، محاورہ اسی طرح بنتا ہے۔ میں بشر ہوں تمہاری طرح، شاہ جی نے طرح کا معنی نہیں کیا، طرح کے معنی میں تھوڑی سی بات پیدا ہوتی
تو شاہ جی نے مانا بالکل مثلوں کا پہلے کیا، کم کا بعد میں مانا کیا۔ شاہ جی نے مانا کیا بے شک میں بشر ہوں جیسے تم، مثلوں کا میں نے کیا جیسے، بے شک میں بشر ہوں جیسے تم، یہ ان کا ترجمہ ہے، بالکل تحت لفظ ترجمہ کرنا۔ اور شاہ رفیع الدین جو ان کے دوسرے بھائی ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، وہ تحت لفظ نہیں کیا ہے، انہوں نے ترجمہ مفہوم انہوں نے بیان کیا، وہ ان کا ترجمہ ہے۔ ان کے تیسرے بھائی ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی، لیکن انہیں مہلت نہ ملی، چند سورتوں کی انہوں نے تفسیر لکھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر تفسیر عزیزی مکمل ہو جاتی تو علماء کو کسی دوسری تفسیر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ شاہ عبد محدث دہلوی رحمۃ۔ ان کے چوتھے بیٹے ہیں شاہ عبد الغنی، یہ اگرچہ عالم ہے لیکن انہوں نے شہرت نہیں، معروف نہیں، لیکن ان کی شہرت ان کے ایک بیٹے کی وجہ سے، ان کے بیٹے نے بہت شہرت پایا ہے، جس کا نام ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبد الغنی کے بیٹے، انہوں نے بہت شہرت پائی۔ آج بھی مبتدعین اور مشرکین ان کا نام سنتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں، ان کی ایک کتاب تقویۃ الایمان کی وجہ سے جو انہوں نے توحید کے موضوع پر لکھی، اور ان کے والد صاحب سے جب شکایت کی گئی کہ آپ کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے اس میں بڑی شدت ہے، لوگوں کو کافر اور مشرک بنایا ہے، تو انہوں نے شاہ اسماعیل شہید کو طلب کیا کہ سنیا تو نے کتاب لکھی ہے اور بڑی سخت کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے فرمایا، عرض کیا بابا آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس جگہ سختی نظر آئے نرمی کر دیں، جو لفظ آپ کو سخت نظر آئے نرم کر دیں، لیکن بابا ایک بات یاد رکھیں، جہاں بھی آپ بات کو نرم کریں گے تو قرآن بدل جائے گا۔ میں نے تو قرآن کی آیت لکھی ہے اس کا میں نے ترجمہ کر دیا، تو تقویۃ الایمان انہوں نے کتاب لکھی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، یہ بہت بڑے خطیب بھی تھے، دلی کی جامعہ مسجد میں یہ واعظ کیا کرتے تھے، علماء ہند کا شاندار ماضی۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو میں اللہ نے کتنی تاثیر رکھی۔ ایک دفعہ دلی کی جامعہ مسجد میں واعظ فرما رہے ہیں، موضوع ہے کہ نظر و نیاز کے لائق ہو، پیداوار میں، جانوروں میں، ہر چیز میں حصہ بطور نظر و نیاز نکالنا ہے تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کسی شریعت نے جائز قرار نہیں دی۔ کس طرح ہمارے یہاں پیرانے پیر کی 11ویں امام جعفر کے ٹوٹے ہیں، دلی میں چلتی تھی حضرت فاطمہ کی سانک، وہ لوگ پکایا کرتے تھے، بی بی فاطمہ کی سانک بطور نظر بطور نیاز۔ شاہ جی نے اس پہ گفتگو کی کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ غیر اللہ کی نیاز ہے اور قرآن نے اسے حرام قرار دیا۔ تو شرارتی لوگ ہوتے ہیں نا جو خود تو وہ سامنے بھی نہ آ سکتے، محلے میں ایک عورت رہتی تھی بڑی لڑاکی اور بڑی پھٹ قسم کی، وہ بی بی فاطمہ کی سانک پکایا کرتی تھی، اسے لوگوں نے جا کے بتایا کہ وہ شاہ کی تقریر کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کی سانک حرام ہے۔ تو بیٹے وہ عورت آئی غصے میں کہ میں ان سے جا کے بات کرتی ہوں، بات ختم ہو گیا تھا، حضرت شاہ کی سیڑھیاں دلی کی جامع مسجد سے اتر رہے تھے، یہ عورت سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، شاہ جی سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگی
تو کہتا ہے کہ بی بی فاطمہ کی سامت حرام ہے، تو کہتا ہے؟ شاہ جی نے وہاں ایک جملہ کہا، شاہ جی نے کہا میں نہیں کہتا، بی بی کا بابا کہتا ہے، میں نہیں کہتا، بی بی کا بابا کہتا ہے۔ بس شاہ جی نے جملہ کہا اور اس عورت نے کہا اگر بی بی کا بابا کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ بر صغیر پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی تفصیلی خدمات ہے۔ اب آپ تھوڑا سا اور پیچھے آئیں، ماضی قریب میں چلے جائیں، علماء دیوبند ان میں جو تفصیلی خدمات ہیں ان میں بہت بڑا نام ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ۔ یہ مالٹا میں قید ہو گئے تھے، انگریز نے انہیں قید کیا اور مالٹا کی جیل میں انہیں بند کر دیا۔ انہوں نے 4 سال مالٹا کی جیل میں گزارے۔ حضرت مدنی جو ان کے شاگرد ہیں رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مالٹا میں اتنی سخت سردی پڑتی تھی کہ لوٹے کے اندر جو پانی رکھتے تھے وہ صبح کے ٹائم برف بن گیا۔ میں ساری رات اس پانی کو اپنے پیٹ کی گرمائش دے کر باقی رکھا کرتا تھا کہ صبح کے ٹائم استاد اس سے وضو کرتے، اس سے وضو کرنے کے لیے۔ حضرت شیخ الہند کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ میں نے جیل میں غور کیا کہ مسلمانوں کی جو تنزلی ہے، مسلمانوں کی جو ذلت ہے اور مسلمان جو دن بدن گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو 2 سبب میرے ذہن میں آئے جیل کے اندر۔ ایک آپس کا اختلاف، آپس کا انتشار، یہ سبب ہے مسلمانوں کی ذلت کا اور تنزلی کا، اور دوسرا سبب ہے قرآن سے دور ہونا، اس وجہ سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند نے جیل ہی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اسی مالٹا کی جیل میں قرآن کا ترجمہ کیا، اور انہوں نے تفسیر بھی قرآن کی لکھنی شروع کی۔ چند سپارے لکھے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور اس تفسیر کو مکمل کیا ان کے لائق ترین شاگرد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ۔ آج ہر کوئی شیخ الاسلام بنتا ہے، جس کو دیکھو وہ کہتا ہے میں بھی شیخ الاسلام ہوں، فلاں بھی شیخ الاسلام ہے۔ ہمارے حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، زور سے کہہ ذرا رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ساری کتابیں ان سے پڑھی ہیں، اور میں نے مفلح بھی ان سے پڑھا، میں نے قرآن کی تفسیر بھی ان سے پڑھی۔ وہ بہت متبع سنت عالم تھے۔ میں نے بہت کم علماء کو دیکھا ہے متبع سنت۔ 2 بندے میں نے متبع سنت اپنے جماعت کے علماء میں بہت زیادہ دیکھے، ایک پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ، کوئی قدم سنت کے خلاف نہیں ملا ہے، ہر قدم سنت کے مطابق ہو۔ اور دوسرے مولانا محمد حسین شاہ بھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں۔ ان کی باتیں بڑی ظریفانہ ہیں۔ انہوں نے ایک لغت لکھی، وہ چھپی نہیں، وہ خود مقولہ میں سنا دیتا ہوں، چھپی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، چھپی نہیں ہے، چھپی۔ اس کا نام ہے ظریف اللغات۔ ظریف آپ سمجھ، ظرافت، ظریف اللغات المعروف به خط اللغت، المعروف به خط اللغت۔ اس میں وہ بڑی عجیب عجیب باتیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں بلی کو بلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چوہوں کے بل تاڑ کے رکھتی ہے، کھڑکی کو کھڑکی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کھڑکتی رہتی ہے، رومال کو رومال اس لیے
لیے کہتے ہیں کہ اس سے روح پوچھا جاتا ہے. روح ایک بات وہ بڑی عجیب ہے. ہمارے یہاں بچے کو کہتے ہیں بال، بال، یہ بال ہے، اور عربی میں کہتے ہیں بال، چھوٹا پیشاب کر دینا بال. تو وہ کہتے ہیں اس کو بال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت بال کرتا ہے. ان کی یہ بڑی ظریفانہ یعنی ایک لغت ہے، المعلوم ہی خرچ لو. اس میں وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام نہیں ہے، ایک چھک کھل اسلام، چھک کھل اسلام ہے. یہ شیخ الاسلام تھا مولانا شبیر احمد عثمانی. کیا ہم نے تو نہ دیکھا، ہم نے تو نہ سنا. میرے والد صاحب جب دیوبند میں پڑھتے تھے اور میرے تایا دیوبند میں پڑھتے تھے تو میرے دادا انہیں ملنے کے لیے دیوبند. میرے دادا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد تھے. یعنی حضرت شبیر احمد عثمانی بھی ان کے شاگرد تھے، میرے دادا بھی ان کے شاگرد تھے. تو صبح کی نماز کے بعد حضرت علامہ عثمانی قرآن کا درس دیتے تھے. درس انہوں نے دیا تو دادا جی بھی بیٹھ گئے. دادا جی نے درس سنا، بولتا ہے کہ موتی بولتا ہے. خود بڑے عالم تھے، حضرت صاحب کے شاگرد اور حضرت صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے. تو ذمہ دار بیٹھتے نا عالم تھے لیکن پنجابی زبان. جب درس ختم ہوا نا تو دادا جی اٹھ کھڑے. دادا جی کہا عثمانی صاحب اللہ تین جہنم میں ضرور سٹے سے. کہتے کیوں مولانا مجھے اللہ جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ دادے نے کہا ایڈا علم لگائی بیٹھا، قرآن کا اتنا علم ہے آپ کے پاس اور آپ اتنا علم چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسے لکھیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. پھر حضرت عثمانی نے تفسیر عثمانی لکھی، بڑی خوبصورت تفسیر. طلبا اس کو ضرور پڑھا کریں، علماء اس کو ضرور پڑھا کریں. بہت خوبصورت تفسیر ہے تفسیر عثمانی. پھر ایک بڑا نام ہے علماء دیوبند میں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی. انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور قرآن پاک کی تفسیر لکھی. بیان القرآن پڑھنے کے لائق ہے. کیا ہی بات ہے، موتی بول دیتا ہے. یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ. یہ میں علماء دیوبند کی تفصیلی خدمات آپ کے سامنے رکھا. لاہور میں ایک شخص ہوا بہت اونچے درجے کا عالم ہے، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری. قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی لکھی. مولانا عبد الماجد دریابادی، یہ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں. یہ بیرسٹر ہے، بیرسٹر. یہ دہلی بڑی مدت لندن میں رہے. دہلی قدرت نے پھر بھی حضرت تھانوی کی محفل میں پہنچا دی. یہاں آ کے پھر انہیں اسلام کی سمجھ آئی اور اللہ نے ان سے قرآن کی تفسیر لکھوائی. تفسیر واحدی. آپ میں جو دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں اس تفسیر کو ضرور پڑھیں. عام طور بازار میں ملتی ہے تفسیر ماجدی. یہ بہت بڑی خدمات ہیں جو علماء نے قرآن پاک کی تفسیر کی. میں نے ایک شخصیت کا تذکرہ آمدن نہیں، مولانا حسین علی جن کی طرز پہ ہم نے پڑھا اور جن کی طرز پہ ہم پڑھاتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب بھی انہی کی طرز پہ آپ کو قرآن کی تفسیر ہے. ہم خوابوں پہ یقین رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. خواب چندی چیز ہوتی ہے. انبیاء کا خواب حجت ہوتا ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہے. صحابی کا خواب بھی حجت نہیں ہے، پھر کسی
کی کیا مثال ہے؟ ہم خوابوں پہ یقین کرنے والے نہیں ہیں، لیکن حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خواب میں بیت اللہ کے اندر مجھے تفسیر کی کتاب حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے عطا کی۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز ہے وہ سارے مفسرین سے نرالا بھی ہے، انوکھا بھی ہے، پیارا بھی ہے اور حسین بھی ہے۔ میں ایک دو جگہ آپ کو ابھی دکھاؤں گا، آپ محسوس کریں گے کہ واقعی یہ انداز باقی مفسرین کے ہاں نہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ حضرت گنگوئی کے شاگرد تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بات یقیناً آپ کے لیے شاید نہیں ہو کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو والد تھے مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، تو مولانا زکریا کے والد مولانا یحییٰ اور مولانا حسین علی حضرت گنگوئی کے پاس کلاس فیلو تھے، انہوں نے اکٹھا پڑھا۔ اسی لیے مولانا زکریا صاحب نے اپنی ایک کتاب میں مولانا حسین علی کی بہت تعریف کی کہ اس آدمی نے توحید کا، سنت کی اشاعت کا، رد شرک و بدعت کا اور قرآن کی تفسیر کا جو کام کیا ہے اس کی مثال ہے۔ تو جب یہ پڑھنے کے لیے گئے تھے تو حضرت گنگوئی بیمار تھے، تو حضرت گنگوئی نے طلبہ سے کہا میں بیمار ہوں، میں پڑھا نہیں سکتا، تم کسی اور جگہ پہ چلو، تمہارا سال مر جائے گا، برباد ہو جائے گا، چلو۔ طالب علموں کو سال بڑے پیارے، ہمارا سال بڑا ہے، طالب علم چلے۔ مولانا حسین علی وہاں بچرا سے گئے، سادہ قسم کے آدمی ہیں، یہ وہی پڑھے، انہوں نے حضرت گنگوئی کی خدمت شروع کر دی، بیٹوں سے بڑھ کے خدمت۔ ایک دن حضرت گنگوئی کہنے لگے پنجابی مولوی تیرا سال مر جائے گا، یا کسی اور جگہ جا کے پڑھ۔ تو مولانا حسین علی نے کہا استاد جی، استادوں کی خدمت کرنے سے سال بنتے ہیں کہ مرتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت کروں۔ اللہ نے حضرت گنگوئی کو صحت دی، جب وہ صحت یاد ہوئے تو انہوں نے فرمایا لاؤ کتابیں۔ جب یہ کتاب لائے تو حضرت گنگوئی نے ایک جملہ کہا کہ تو نے بیٹوں سے بڑھ کے میری خدمت کی ہے، میں تجھے ایسے پڑھاؤں گا کہ دنیا تیرا نام یاد رکھے۔ پھر وہاں بچرا کے جنگل میں ایک آدمی بیٹھا ہے، نہ اس کا مدرسہ، نہ لاؤڈ سپیکر، نہ چلنے کی کافی، نہ کوئی تشہیر ہے، وہاں بچرا سے بھی 5 کلومیٹر دور بیٹھا ہے۔ وہاں بچرا کے لوگوں نے تو انہیں مار مار کے نکال دیا تھا، ان کے مکانوں کو آگ لگا دی تھی، جانور ان کے قبضے کر لیے تھے، اور کنویں سے پانی بھی بند کر دیا تھا۔ وہ تو اپنی زمینوں میں چلے گئے تھے، جنگل میں ایک بندہ بیٹھا ہے، جنگل میں، اور پھر کوئی بنگال سے آ رہا ہے، کوئی افغانستان سے آ رہا ہے، کوئی دلی سے آ رہا ہے، کوئی انڈونیشیا سے آ رہا ہے، اور اس جنگل میں قرآن کا منگل لگا۔ مجھے مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، انہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے سنایا، یہ میں نے سند پیش کیا تھا، سنا فلاں، جو یہ واقعہ نہیں ہے۔ مجھے مولانا خلیل احمد صاحب وہاں بچرا والے بڑے نیک، بڑے صالح آدمی تھے، وہ کہتے ہیں مجھے حضرت صاحب کے بیٹے نے سنا۔ حضرت صاحب کا جھگڑا تھا زمین کا کسی کے ساتھ، مقدمہ تھا ہائی کورٹ لاہور، تو مولانا حسین علی کے بیٹوں نے کہا
ابا جی ہم حق پہ ہیں، ہمارا کیس جھوٹا نہیں ہے، اگر جج کو جو انگریز ہے اگر اس کو کوئی سفارش کروائی جائے تو فیصلہ ہمارے حق میں جلدی ہو سکتا ہے۔ کس کی سفارش کروائی؟ علامہ اقبال کی سفارش، جج ان کی بات نہیں ہوئی۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو لے کے علامہ اقبال کے مقام پہ پہنچے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہوا تھا، انتظار میں تھے۔ انہوں نے چٹ بھیجی، حسین علی ماں بجرا۔ مولانا خلیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مولانا حسین علی کے بیٹے نے بتایا کہ علامہ اقبال نے بنائن پہنی تھی، ننگے پاؤں باہر نکل، اندر لے گئے۔ اندر جا کے کہنے لگا میں تو آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، اللہ تو ہاں میرے کو ہے، تو میں آنا چاہتا تھا، لیکن لوگ مجھے کہتے تھے ریگستان ہے، ریتلا علاقہ ہے، رک جائے گا۔ کہاں ریتلے علاقے میں برباد ہوتے رہو گے؟ آپ کیوں آنا چاہتے تھے؟ علامہ اقبال نے کہا مجھے مثنوی مولانا روم سمجھ نہیں آ رہے، اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ مثنوی مولانا روم کی مثنوی اگر کوئی بندہ سمجھا سکتا ہے تو وہ وہاں بجرا کا مولانا حسین علی سمجھا سکتا ہے۔ آپ کیوں آئے؟ ہم تو اس لیے سفارش کروانے کے۔ علامہ اقبال بڑا ہنسا، کہنے لگا سفارشی چنگا تارے وہ انگریز ہے، میرا مخالف ہے، کام ہو گیا بھی نہیں ہونا، لیکن چلو میں تمہیں روکا لے لوں، لیکن ایک وعدہ کرو کہ جب تم وہاں ہو کے آؤ گے تو میرے پاس آنا ہے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب ہم نے روکا دیا اس جج کو، اس نے پڑھا تو وہ کھڑا ہوا، ہمارے حق میں فیصلہ کیا، اور کہنے لگا علامہ اقبال کو جا کے بتانا ہے کہ میں نے ان کا کام کر دیا ان کا۔ حضرت صاحب جب واپس آئے تو علامہ اقبال کہنے لگا میں تو مسئلہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں، اس پر کتنے دن لگیں گے؟ حضرت صاحب نے کہا صرف 2 گھنٹے۔ اللہ، آگے بھی علامہ اقبال تھا نا، ہمارا تو بدلے نہیں سکتا۔ حضرت صاحب کے بھی مثنوی میں اصول تھے، اس طرح قرآن کے اصول ہیں۔ 2 گھنٹے میں حضرت صاحب نے علامہ اقبال کو مثنوی سمجھا، اور 2 گھنٹے کے بعد علامہ اقبال کہنے لگا میں سمجھ آ گیا۔ اب علامہ اقبال جو فارسی کے شعر استعمال کرتا ہے ایران اپنی کلام میں، خدا کی قسم یہ پتہ چلتا ہے یہ سیالکوٹ کا بندہ ہے، یہ سیالکوٹ کا آدمی ہے۔ اور یا مقبول جان صاحب ہمارے پاس آئے، اور یا مقبول جان مجھے کہنے لگے کہ میں ایران گیا تھا تو مجھے ایک ایرانی آدمی ملا، اس نے کہا علامہ اقبال عدنان، میں نے کہا ہندوستان، نا عدنان ایرانی ہے، کہا پاگل ہو گیا، علامہ اقبال ایرانی ہے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ جا، وہ مجھے لے گیا، ایک جگہ تھی وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا علامہ اقبال یہاں پیدا ہوا، تو میں بھوکا رہ گیا کہ اس کا کلام دیکھ کر، جو فارسی میں وہ کلام علامہ اقبال فرماتے ہیں انسان کو تنگ رہتا ہے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے بیٹوں کی طرح میری خدمت کی ہے، میں تجھے ایسے پڑھاؤں گا کہ دنیا تیرا نام یاد رکھے، اور باقی پھر دنیا نے ان کا نام یاد رکھا۔ آج کون سی جگہ ہے جہاں مولانا حسین علی کا تعارف، ان کا انداز بالکل الگ ہے۔
بس ایک ہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مربوط کتاب ہے. ہر سورت کا دوسری سورت سے تعلق ہے اور ہر آیت کا دوسری آیت سے کیا ہے. اس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن کی ساری آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی. مربوط کتاب، نظم قرآن کے قائل ہیں، نظم قرآن کے قائل ہیں. بڑے بڑے مفسر ہوئے ہیں جو کہتے ہیں یہ واقعات کی کتاب. کبھی حضرت ہود کا ذکر، کبھی حضرت نوح کا ذکر، کبھی حضرت صالح کا ذکر، کبھی جنات کا ذکر، کبھی فرشتوں کا ذکر، کبھی جنت کا ذکر، کبھی جہنم کا ذکر، کبھی مومنوں کا ذکر، کبھی کافروں کا ذکر، کبھی توحید کا ذکر. کبھی حضرت صاحب کہتے ہیں نا یہ نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ قرآن اسی ترتیب سے ہوتا جس ترتیب سے نازل ہوا تھا. ترتیب بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی سورت اتری ہے اقرا بسم ربک الذی، اس کو جگہ کام لی. آخری پارے سورت فاتحہ کو جگہ کام لی شروع میں، پھر بقرہ، پھر آل. یہ جو ترتیب ہے سورتوں کی یہ حضرت عثمان نے رکھی، حضرت ابوبکر نے رکھی، صحابہ نے رکھی؟ نہ، خود نبی پاک نے رکھی ہے. کس کا حکم پا کے؟ یہاں میں ایک بات کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں. کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو میری بات کو غور سے سنیں. یہ جو مشہور ہے نا کہ یہ قرآن حضرت عثمان نے جمع کیا تھا، یہ غلط ہے. نہ، حضرت عثمان نے قرآن جمع کیا تھا، اس سے پہلے قرآن جمع نہیں تھا. اسی سے موقع ملا ایک طبقے کو، جنہوں نے کہا چونکہ حضرت عثمان نے جمع کیا تھا لہذا انہوں نے وہ ساری ایتیں باہر نکال دی جن میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین ان کا ذکر تھا، اور اپنے مطلب دیا ایتاں ان کو موقع ملا اور ہم بھی وہی راگ لانے لگے. حضرت عثمان نے جمع کیا تھا، حضرت عثمان نے جمع کیا. اگر یہ قرآن میرے نبی کے زمانے میں جمع نہیں تھا تو جو صحابہ قرآن کے حافظ تھے وہ کس کے حافظ تھے؟ اگر یہ جمع نہیں تھا. ہاں، حضرت عثمان نے کیا کیا تھا یہ آپ، یہ میں نے آپ کو سمجھا. قرآن اترا ہے حجازی بولی میں، حجازی زبان، عرب کی زبان، وہ زبان ہے قرآن کی. اب جو لوگ حبشے سے آئے، صحابہ مصر سے آئے، عراق سے آئے تھے، وہ بھی عربی، لیکن ان کی لغت میں اور بولی میں فرق تھا. حجاز کی بولی اور مصر کی بولی تھی عربی، کیونکہ ہماری پنجابی میں فرق ہو نہیں. میاں والی کی پنجابی اور اسماعیل خان کی اور سرگودا کی اور فیصل آباد کی اور پنڈی کی اور لاہور کی فرق ہے. پنجابی زبان پشتو میں بھی علاقوں واحد علاقہ واحد فرق ہے پشتو میں. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ادا نہیں ہوتے دوسرے لوگوں سے. آج بھی ہمارے مدرسے میں صاحب موجود ہیں نور محمد، یہ چکرالے کے علاقے کا ہے، میاں والی. جمعے کو کہتے ہیں زمہ، جمعے کو کیا کہتے ہیں زمہ، جیم کو سے بولتے. اب جو وہ جمعہ کہتے ہیں جمعہ، اس کو مراد بدھ ہوتی ہے، جمعہ ہی ہوگا، لیکن لفظ کیا ہو گیا جمعے کی جگہ زمہ. جمعرات، زمرات. مصر والے آج بھی جمال عبد الناصر کو گمال عبد الناصر بولتے ہیں، اور عرب میں گاف ہے ہی کوئی، وہ گاف کو جیم بولیں گے، سرگودا کو سرگودا بولیں گے، تقریر گنگوئی کو تقریر گنجوہی بولیں گے.
عرب میں گاف ہی بولے، گاف کو جیم بولیں گے، اور مصر میں جیم کو کیا بولیں گے؟ ہے وہ بھی تو جو مصر کے تھے، حبشے کے تھے، عراق کے تھے، جنہوں کو جمعہ نہیں سی بولیا جاتا، جمال نہیں سی بولیا جاتا، وہ جمال کو کمال بولتے تھے، انہوں نے کہا جی سن اپنی بولی قرآن پڑھن دو۔ معنی تو وہی ہے، مفہوم تو وہی ہے، جمال یا کمال، جمعہ یا جمعہ، نبی پاک نے کو اجازت دی اپنی بولی میں پڑھو۔ انہوں نے اپنی اپنی بولی میں قرآن لکھ لیے۔ حضرت عثمان نے سوچا ابھی وقت ہے، ابھی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن کچھ مدت کے بعد مصر والا قرآن پہنچے گا، اور حبشے والا پہنچے گا، اور عراق والا پہنچے گا، اور کہیں کمال کہیں جمال۔ تو انہوں نے یہ سارے نسخے واپس لے کر امت کو اس بولی پر متفق کر دیا، اس بولی پر جبریل قرآن لے کے اترا۔ یہ حضرت عثمان کا لوگوں نے سمجھا، انہوں نے جمع کیا قرآن، جمع تو نبی پاک خود کر کے گئے۔ اگر یہ قرآن مربوط کتاب نہ ہوتی، ہر سورت کا دوسری سورت سے تعلق نہ ہوتا، ربط نہ ہوتا، تو پھر قرآن اسی طرح ہوتا نا جس طرح اترا تھا۔ پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی یہ ہوتی، اس طرح ہوتا، لیکن ترتیب بدلی میرے نبی نے۔ تو ترتیب کیوں بدلی؟ اس بدلنے کی کوئی وجہ یہ تھی ایتوں کی مطابقت، صورتوں کی مطابقت۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مربوط کتاب ہے، منظم کتاب ہے، ہر آیت کا دوسری آیت سے کیا ہے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ، میں نے ان سے قرآن پاک کی 2 مرتبہ تفسیر پڑھی۔ وہ فرماتے تھے بھائی مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جب ربط کا ذکر کرتے تعلق کا، تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کی کتاب ہے، میاں مفتی کا کلام نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، میاں مفتی کا کلام۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں میاں مفتی کشاب کا علاقہ ہے نلی ناڑی، یہاں ایک منصوب ہوتا تھا، اس کا نام تھا میاں پندی، تو وہ پہاڑوں میں پھرتا رہتا تھا گلیوں میں، تو وہ بے ربط گفتگو کرتا تھا، بے ربط، کوئی کہیں کی کوئی کہیں کی۔ حضرت شیخ القرآن اس کی مثال دیتے تھے، یعنی وہ چلتے چلتے کہتا تھا لیاقت علی خان مر گیا کہ بکریاں پہاڑاں چلدیاں پھرتی، لیاقت علی خان مر گیا کہ بکریاں پہاڑاں چو۔ اب بکریوں کے چرنے کا لیاقت علی خان کے مرنے سے زیادہ ہوئی۔ تو مولانا حسین کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں میاں بندی اختلاف ہو کہ کوئی کہیں کی کرے اور کوئی کہیں کی، اس میں ربط ہے، اس میں تعلق ہے۔ آپ ایک جگہ دیکھیں، میں آپ کو ایک جگہ دکھاتا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 255، 15ویں پارے کی ابتدا ہے۔ پارے کی ابتدا سورۃ بنی اسرائیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں لے گیا اپنے کامل بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس مسجد اقصی کے گردا گرد ہم نے
دنیاوی اور اخروی برکتیں رکھی ہیں. کیوں لے کے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے اس کامل بندے کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یقیناً وہ اللہ وہی ہے سننے والا اور وہی ہے دیکھنے والا. آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. کیا کہتی تھی وہ کتاب؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، وہ کتاب کہتی تھی میرے سوا کسی کو کارساز ہو نہ بناؤ، میرے سوا کسی کو کارساز ہو نہ بناؤ. ذریت من حملنا مع، اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. یقیناً حضرت نوح جو تھے وہ میرے شکر گزار بندے تھے. یہ 3 آیتیں اور تینوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اب آپ پڑھیں اس کو دیکھیں. معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، وہ یہ سننے والا دیکھنے والا. اس کو ختم کر کے اللہ کہتے ہیں اصل موسیٰ کو کتاب دیتی سی. اس کا کیا تعلق ہے؟ اس سے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کے کہتے ہیں اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. کیا تعلق ہے؟ مفسرین حیران ہیں یہاں، تنگ ہیں، کیا تعلق ہے ان 3 آیتوں کا؟ پھر مولانا حسین علی نے تعلق بیان اور مولانا حسین علی کہتے ہیں سبحان دعویٰ ہے میری ذات شریکوں سے، اس کائنات کا الہ اور معبود صرف میں ہوں، یہ دعویٰ ہے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس دعوے پر عقلی دلیل ہے میں ہی الہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی پکاریں سننے والا میں ہوں، اس لیے کہ ہر ایک کی حالت کو دیکھنے والا میں ہوں. یہ دلیل عقلی ہو گئی. اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں یہ دعویٰ جو ہم نے پیش کیا ہے نا کہ میری ذات شریکوں سے پاک ہے اور میں ہی الہ ہوں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے. جو کتاب ہم نے حضرت موسیٰ میں اتاری تھی اس میں بھی ہم نے یہی بیان کیا، یہی بیان کیا. اور حضرت نوح کو جو نجات ملی تھی نا تو اسی دعوے کے بیان کرنے کی وجہ سے ملی. اب آپ نے دیکھا انہیں 3 آیتوں کو مربوط کر دیا. تو بعض جگہوں پہ ایسا مربوط کرتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے. سورت قیامت ہے، سورت کا نام بتا رہا ہے کہ اس میں قیامت کا ذکر. اس کو شروع کیا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے جس دن ہم انسان کے پور جمع کر لیں گے. بلا قادرین علی نصبی بنانا، یہ پور ان کو کہتے ہیں ایک چھوٹے جوڑ نے، چھوٹے یہ اگر اللہ نے اکٹھے کر لینے موٹے سے بڑے جوڑ وہ تو مشکل ہے. یہ قیامت کا ذکر ہم اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، بکھرے ہوئے اعضاء جمع کریں گے. یہ بیان کرتے 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 اچانک اللہ کہتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به. جبریل جب وحی اتارے اور قرآن پڑھ رہا ہو تو آپ ان کے ساتھ نہ پڑھا کریں. آپ اس لیے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی آیت رہ نہ جائے، کوئی حرف رہ نہ جائے. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس قرآن کو جمع کرنا آپ کے سینے میں ہمارا کام ہے. یہ کرتے کرتے پھر آگے اللہ کہتے ہیں کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. پھر قیامت وجوہ یومئذ ناظرۃ الی
قرآن پڑھے نا آپ کو کیوں شک ہو گیا ہے، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی حرف رہ نہ جائے، کوئی آیت رہ نہ جائے، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا ہے۔ امام راضی یہاں بند رہے، کیا تعلق ہے ان چار آیتوں کا قیامت کے ساتھ؟ کیا تعلق؟ شروع میں قیامت، اخیر میں قیامت، درمیان میں یہ ذکر کہ قرآن تیرے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مولانا حسین علی بولے، مولانا حسین علی کہتی ہیں اصل میں اللہ یہی چار آیتیں اپنے نبی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں جبریل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں آپ کو تمیز ہوتی ہے، اس لیے پڑھتے ہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی حرف رہ نہ جائے۔ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا، آپ جبریل کے ساتھ نہ پڑھا کریں۔ اصل میں یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں، شروع میں قیامت کا ذکر، آخر میں قیامت کا ذکر کر کے اللہ اس کو بطور گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیغمبر میرا یقین نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن بکھرے ہوئے اعضاء وہ سیدھا ہڈیاں اکٹھی کر کے پورا جسم بنا دیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر، جو اللہ قیامت کے دن بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کر سکتا ہے، وہ تیرے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے۔ یہ مولانا حسین علی کا ایک انداز، یعنی وہ کہتے ہیں یہ مربوط کتاب، اس میں ربط ہے، اس میں تعلق ہے، ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ پڑھیں، پہلے پڑھ یہ سورۃ بقرہ، سورۃ بقرہ کے پہلے دو رکوع میں اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا، اور یہ وہی 3 جماعتیں ہیں جن کا مختصر سا ذکر اللہ نے سورۃ فاتحہ میں کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم 1، مغضوب علیہم 2، ضالین۔ ایک جماعت کے رستے پہ چلا، 2 جماعتوں کے رستے سے 3 جماعت، انعمت علیہم، مغضوب علیہم، ضالین، مختصر سا ذکر۔ دل میں خیال آیا، مولا یہ انعمت علیہم کون ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان کے رستے پہ ہم چلیں؟ یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان کے رستے سے ہم بچ جائیں؟ یہ ضالین کون ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان کے رستے سے ہم بچ جائیں؟ چنانچہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ اللہ نے سورۃ بقرہ کو رکھوایا، اور اس کے پہلے 2 رکوعوں میں اللہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ تینوں جماعتیں کیا ہیں۔ جو پہلا اللہ نے ان 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ اب پہلی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ انعمت علیہم ہے، ان کی تعریف ہے۔ نتیجہ نکالا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ مغضوب علیہم ہے، یہ پہ اللہ کا کیا ہو گیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے کیا لگا دیا؟ یہ مغضوب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ یہ ظالم لوگ، جن کو ہم منافق ہیں، مومن، کافر، منافق، یہ 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ آگے اللہ نے 3 مثالیں پیش، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ کفار کی مثال، او کصیب من السماء، منافقوں کی مثال، یکاد البرق، منافقوں کی دوسری مثال، کافروں کی ایک مثال دی، منافقوں کی 2 مثالیں، اس لیے کہ کافروں کا پہچاننا آسان ہے اور منافقوں کا پہچاننا، اس لیے ان کی 2 مثال۔ اب آیت نمبر 20 تک میں نے آپ کو سمجھا دیا، 2 رکوعوں کا یہ مفہوم میں نے آپ کو سمجھایا، 3 جماعتوں کا ذکر دیا، 3 مثالیں پیش کی، کافروں کی 1 مثال، منافقوں کی 2 مثال۔ ہم آیت نمبر 21
سوال دیکھیے مولانا حسین علی اب اس کو مربوط کر رہے ہیں. یہ تین جماعتوں کا ذکر کر کے مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے. کیا تعلق ہے اس کا پیچھے کے ساتھ؟ اچانک اللہ نے یہ بات کیا شروع کر دی؟ مولانا حسین علی کہتے ہیں جب تین جماعتوں کا اللہ نے ذکر کیا تو پڑھنے والے کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، مولانا یہ تین جماعتیں کیوں بنتی ہیں؟ کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے؟ ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، ایک درمیان میں رہنے والے، یہ کوئی زر، زن، زمین، اقتدار، سلطنت، عہدہ، کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ تین جماعتیں بنتی ہیں؟ اللہ نے تین جماعتوں کو ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 21 میں آ کے بتایا، آؤ میں تمہیں وہ مسئلہ بتاؤں کہ جب بھی وہ مسئلہ بیان کیا جائے گا تو دنیا تین جماعتوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ معبود اس پوری کائنات کا کون ہے، الہ اس پوری کائنات کا کون ہے. جب بھی یہ مسئلہ بیان ہوگا تو قوم تین جماعتوں میں تقسیم ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ نے اس پر عقلی نہیں دے دی. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. آگے اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. یہ اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ مشرکین نے کہا یہ جو تیرا دعویٰ ہے عبادت اللہ کی کرو، معبود اکیلا اللہ ہے، الہ اکیلا اللہ ہے، یہ جس کتاب سے تو پیش کر رہا ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو خود بنا کے لایا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا نہیں، یہ میرے نبی کو اتری ہے، یہ میری کتاب ہے. آگے دوسرے سوال کا جواب دیا. مشرکین نے کہا ایڈا بڑا اللہ اور مثالیں دیتا ہے مکھیوں کی، مچھروں کی مثالیں دیتا ہے. اس کا جواب دیا. تو یہ جواب دینے کے بعد اللہ نے تیسرے رکوع میں تین مخلوقوں کا ذکر کیا، فرشتے، جنات، انسان. فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا، ابلیس کو سجدے کا حکم دیا، آدم کو جنت میں بھیجا، وہ بھول گئے، انہوں نے اس درخت کا پھل کھا. یہ تین جماعتوں کا ذکر تیسرے رکوع میں جا کے اللہ نے کیا. اس کا اعبدوا ربکم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مولانا حسین علی کہتے ہیں اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے سوا زیادہ تر جو عبادت کی گئی ہے وہ تین مخلوقوں کی گئی ہے. یا انسانوں میں انبیاء اور کی عبادت ہوئی ہے، یا ملائکہ کی عبادت ہوئی ہے، یا جنات کی عبادت ہوئی ہے. اللہ نے تین جماعتوں کا ذکر کر کے کہا یہ تینوں میری عاجز مخلوق ہیں، یہ عبادت کے لائق. اس طرح مولانا حسین علی کا ایک اپنا انداز ہے جو وہ پورے قرآن کو مربوط کرتے ہیں. میں نے آپ کو بہت سا ٹائم دیا، البتہ جو آپ اس میں داخلہ ابھی تک نہیں لے سکے، شہر کے بچے ہیں، آپ کے بچے میٹرک پڑھ کے امتحان دے کے گھروں میں بیٹھے ہیں، سارا دن آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، انہیں پابند کریں، جہاں لائیں وہ بچے پڑھیں. اور بڑے جو ہیں جو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں، بزرگ ہیں گھر میں بیٹھے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ گھر میں بھی تو بیٹھے رہتے ہیں. نو موتوں کو بڑی تنگ ہوئی ہیں، ایک بابوں نے تیرا ہر وقت ساڑھے دن بیٹھے، تو بھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت کے لیے آئیں. آپ میں سے اگر کوئی آدمی 3-4 گھنٹے نہیں لگا سکتے تو 1 گھنٹے کے لیے آ جائیں، چلو 2 گھنٹے دے دیں، 1 گھنٹہ دے دیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی کو قرآن نے مشہور رکھا، قرآن نے مشہور رکھا. ظاہر بات ہے وہ کوئی دعا نہیں مانگ سکتا، قرآن کیوں پڑھ رہا؟ وہ کوئی دعا نہیں کر سکتا، قرآن پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا اس بندے کو قرآن نے مشہور رکھا تو جتنے مانگنے والے مجھ سے مانگ رہے ہیں نا ان کے برابر میں اس کو عطا کر دوں. بڑی عجیب سی بات. اور مچھلیاں سمندروں میں اور کیڑے مکوڑے اپنے بلوں میں، کتنی دیر تک وہ پڑھتا رہے گا دین کا علم. دنیا کی ہر چیز اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتی.
اب چینٹیاں بھی دعائیں مانگیں، کیڑے مکوڑے بھی مانگیں، سمندروں میں مچھلیاں بھی مانگیں، اور ہم قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہوں تو ہمیں اور کیا تھا؟ میں نے کل پرسوں جمعے میں بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے خوش ہوئے نا تو فرمایا ابو ہریرہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تیرے بارے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ صوفی بنش آدمی ہے، تو اتنی بڑی آفت تھی، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اوصنی یا رسول اللہ، اوصنی یا رسول اللہ، میں نے کوئی وصیت کر، مجھے کوئی وصیت کر۔ آپ نے فرمایا تعلم القرآن وعلم الناس، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے اور ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، یہ میرے نبی نے وصیت کی حضرت ابو ہریرہ۔ تعلم القرآن وعلم الناس، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، سیکھتا ہے، اور ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہے، سکھاتا رہے۔ ذرا اگلی بات سنیے گا، ذرا اگلی بات سنیے، میری طرف توجہ اور اگلی بات سنیے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اگر اس حالت میں تیری موت واقع ہو جائے، قرآن پڑھتے پڑھاتے تیری موت واقع ہو جائے، تو تیرے دفن کے دن سے لے کے قیامت کی صبح تک ہر روز 70,000 فرشتے تیری قبر پہ مغفرت اور رب کی رحمت لے کے اترتے ہیں۔ اللہ اسی میں موت دے، اللہ ہمیں اسی میں موت دے دے، قرآن پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے۔ اگر اتنا بڑا شرف ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے، تو اللہ اسی میں موت دے دے۔ تو جو لوگ دوسرے احباب ابھی تک داخلہ نہیں لے سکے وہ ذرا ہمت کریں اور تھوڑا سا وقت لگائیں اور اس میں داخلہ لیں۔ الحمدللہ۔